بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج ٹی وی۔ ناظرین، خان آ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا کل بھی اور آج بھی۔ پہلے تو صرف مسلم لیگ نون پر جمعہ باری ہوتا تھا، لیکن اب ہفتہ بھی ان کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا۔ عدت نکاح کیس کا فیصلہ آج آ گیا۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان باعزت بری ہو گئے۔ کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بڑی کامیابی ملی۔ اس کے بعد جو اس سے بھی بڑی کامیابی ہے وہ آج کے فیصلے کی ہے، جو عدت نکاح کیس میں افضل ماجوکا صاحب نے دیا۔ انہوں نے پہلے افضل ماجوکا صاحب پہ بہت بڑا اعتماد کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک جج ہے، جیسے خاور مانیکا نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جج پہ اعتراض کیا تھا جس دن نکاح کیس کا فیصلہ آنا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس افضل ماجوکا کی عدالت میں بھیجا اور وہی اس کیس کو سن رہے تھے، مگر پہلی سماعت، اس سے پہلے جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی درخواستیں مسترد کی تھی اور ان کی جو سزا ہے وہ برقرار رکھی تھی۔ اب انہوں نے اس کیس کو تفصیلی سنا۔ سلمان اکرم راجہ اور دوسری جانب خاور مانیکا کے وکیل دلائل دے رہے تھے، اور ان کے جب دلائل مکمل ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ انہوں نے کل کی سماعت میں واضح کر دیا تھا اور کل سے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی بری ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فقہ حنفیہ میں جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کس ملک میں رہ رہے ہیں یا کس قانون کے تحت ایسے کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک جگ ہنسائی ہوئی، اسلام کا بھی اس پہ مذاق اڑایا گیا۔ دوسری بات، خواتین، یقین مانی ایک ایسا کیس تھا کہ اس کو یعنی کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں تھا، لیکن خاور مانیکا صاحب نے بھی بے شرمی کی انتہا کی عدالت میں۔ انہوں نے وہ ایسی پرسنل باتیں، ایسی پرسنل چیزیں جو ڈسکس کبھی، میں کہتا ہوں کہ کبھی ہو نہیں سکتی، وہ بھی انہوں نے ڈسکس کی، اور جج ماجوکا صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے اور یہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کر کے ان کو پنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بالآخر وہ اس کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی بے قصور ٹھہرائے گئے اور ان کو باعزت بری کروا دیا، اور عدالت نے حکم دیا کہ اگر کسی اور کیس میں وہ مطلوب نہیں ہے تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، خوشی کا اظہار کیا۔ کل سے وہ زیادہ پرجوش بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ڈیالہ جیل کی طرف ریلی بھی نکالی، اور انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں رہا ان کے پاس، اب صرف عمران خان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے 3 مقدمات میں عمران خان مطلوب ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے ٹی سی لاہور نے کل یا پرسوں انہوں نے جو ہے نا یہ احکامات جاری کیے ہیں، فیصلہ دیا کہ عمران خان اس میں ذمہ دار ٹھہرائے گئے اور وہ اس میں مطلوب ہیں، تو انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے کہ جیل میں عمران خان سے تفتیش ہوگی۔ تو میرے خیال سے اب جو یہ ایک ہی مقدمہ ہے صرف، اس میں عمران خان سے جیل میں تفتیش ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے بھونڈے کیس بنائے، جتنے بڑے بڑے ڈرامے کر کے ان کو پنسانے کی کوشش کی، اب کچھ نہیں رہا۔ سائفر، 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ، کچھ بھی نہیں، سب میں عمران خان کی ضمانت اور وہ بری ہو چکے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اب ہم کس طرف جائیں، کیونکہ لوگ سمجھ گئے۔ باہر ملکوں میں قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرارداد منظور ہو گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سیاسی ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کریں۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون آپے سے باہر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو تو اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی انصاف یا حق پر مبنی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہو گئی، یہ تو بھائی انہوں نے عمران خان کی حمایت کی اور یہ عمران خان کے خاص لوگ تھے۔ جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو یہ لوگ اس وقت نہیں کہتے کہ یہ زیادتی ہوئی، یہ اس وقت کہتے ہیں یہ آئین اور قانون کی جو ہے نا جیت ہوئی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو وہی آئین، وہی قانون ہے اور وہی عدالتیں جو عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں۔ اب آپ کے جو قائدین ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر جو پاکستان کو تباہ کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف کیوں مل رہا ہے۔ عمران خان کو ریلیف اس لیے مل رہا ہے کہ اس پر جو کیسز تھے وہ سیاسی تھے اور جھوٹے تھے، اس لیے ان پہ ریلیف مل رہا ہے۔ آج عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کی اور میں بتا نہیں سکتا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چینلز، یہ جو ٹی وی چینلز تھے انہوں نے اس کو لائیو کیسے سنایا، اور مجھے شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کی جانب سے ٹی وی چینلز کو شوکاز بھی آ جائے۔ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو پیچھے چھوڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے اداروں کو مداخلت کرنا اب نہیں آتا،
یعنی کہ سریعام اداروں کو بدنام کر رہی ہے اور اداروں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کو مداخلت کرنا نہیں آتا کیونکہ اب بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں. مطلب اس سے پہلے جب وہ اندر جا رہے تھے ان پہ کیسز ہو رہے تھے تو یہ ادارے ان کے خلاف کیسز کر رہے تھے. انہوں نے تو یہ کھلی پریس کانفرنس میں یہ ثبوت بلکہ دے دیے کہ اب اداروں کو جو ہے نا مداخلت ایسی نہیں کرنی چاہیے. ادارے بھی فیل ہو گئے ہیں, ججز بھی فیل ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ بھی فیل ہو گئی ہے. مطلب ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ آج کی اس کی پریس کانفرنس کا جو اسکرپٹ ہے وہ اٹھا کے جا کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیں کہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے نا حق اور سچ پہ چلنے والے شخص ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں. آج کی عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس آپ چیک کریں, اس کو سنیں, اس کو دیکھیں کہ انہوں نے ججز پہ کس حد تک تنقید کی اور آپ یقین مانیں کہ ذاتیات کو نشانہ بنایا. دکھ ہوا اس چیز کا. اگر آئین اور حق پر فیصلے آتے ہیں تو یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے. شرجیل میمن کل کہہ رہے تھے کہ گڈ ٹو سی یو کی جھلک ہمیں فیصلوں میں نظر آئی ہے. وہ فالودے, وہ ایان علی, یہ سب چیزیں آپ بھول گئے کیا؟ وہ فالودے والے, وہ پتنی شربت والے, کون سے ریڑھی والوں کے ذریعے آپ کے صدر صاحب جو ہے نا ملک سے منی لانڈرنگ کر کے ملک کا پیسہ باہر ملکوں میں لے کے گئے اور اپنے لیے کاروبار بنائے. شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کی گفتگو کر کے. ہمیں عدلیہ اداروں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر آج کسی پر برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آ سکتا ہے, اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل ان پہ برا بھی آ سکتا ہے. کسی کو بھی سیاسی قیدی نہیں بنانا چاہیے اور سیاسی طور پہ کسی کو بھی بلا وجہ جیل یا ان کو تنگ جس طرح انہوں نے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.